السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماہ محرم کی مناسبت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، جس میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم اہل سنت والجماعت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ آج ان کی بات ہوگی کہ اگر جس گلی سے وہ گزر جائیں تو شیطان راستہ بدل دیتا تھا، تو یہ تو شیطان کی بات ہے۔ آج عمر نام سے انسانی شیطان کو تکلیف ہے۔ اگر عمر کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا گویا کہ سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئیے ذرا ان کی زندگی کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کی نظر میں صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3655 كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فنخير ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کہا جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان گنتی کرو، یعنی کس کو فضیلت دیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا، پھر اس کے بعد ہم لوگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتے، اس کے بعد نمبر آتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر جن کی سلطنت تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3671 محمد بن حنفیہ نے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اپنے باپ سے کہا ایو الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین کون ہے؟ تو کہا ابو بکر۔ کہا کون؟ کہا عمر۔ مجھے تو یہ ڈر لگا کہیں عثمان کا نام نہ لے لیں۔ پھر میں نے کہا آپ؟ تو کہا ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹا میں تو عام مسلمان ہوں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اہل سنت والجماعت کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ محبت تھی تبھی تو کیا تھا نا، کیا دشمن کو اپنا داماد بنائیں گے؟ فروع کافی شیعہ کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211۔ شیعہ راوی کلینی کا کہنا ہے کہ معاویہ بن عمار نے کہا میں نے امام صادق سے دریافت کیا جب عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت کہاں گزارے، اپنے گھر یا جہاں اس کا جی چاہے؟ آپ نے فرمایا جہاں اس کا جی چاہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی وفات کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر نام سے بہت محبت ہے، ابو بکر نام سے محبت ہے، عثمان نام سے محبت ہے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کربلا کے میدان میں 72 شہید ہوئے، اس میں ابو بکر شہید ہوئے، عمر شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 583 586 میں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب رسول ہے، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3662۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایو الناس احب الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک محبوب کون ہے؟ تو کہا عائشہ۔ کہا لوگوں میں، مردوں میں؟ ابوہا، ان کے ابا یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہا کون؟ تو کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3686 لو کان نبی بعد لکان عمر بن الخطاب۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3681 اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل اب عمر بن الخطاب وکان احبہما الیہ عمر۔ اے اللہ تو اسلام کو دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے جو تیرے نزدیک محبوب ہے عزت دے دے، چاہے ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے، اور عمر ہی اللہ کے نزدیک محبوب نکلے۔ دربار رسالت سے شہید ہونے کی گواہی ہے، صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3675۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ فرجف بہم، تو وہ ہلنے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی ہیں، صدیق بھی ہیں اور 2 شہید، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 3748۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو مشرکین آدھی قوم ہو گئی، مشرک کے لوگ آدھے ہو گئے، یعنی ان کی آدھی طاقت ٹوٹ گئی۔ مستدرک حاکم میں ہے، کتاب معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4494۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما اسلم عمر قال المشرکون اليوم انتصف القوم منا، جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو مشرکون نے کہا اب ہماری آدھی طاقت ٹوٹ گئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تب سے ہم لوگ عزت کے ساتھ ہیں، شان میں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3684۔ ما زلنا عائزۃ منذ اسلم عمر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھ لے، اب اس کے بعد تو ہمت ہو گئی ہے۔ مستدرک حاکم کتاب معرفت الصحابہ حدیث نمبر 4487۔ واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبہ ظاہرین حتی اسلم عمر، عمر کے اسلام لانے سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے ہم لوگ قاصر رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر شیطان گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا تھا، آج عمر کا نام سن کر انسانی شیطان چڑھا ہوا ہے۔ کتنا ڈر تھا، کتنا دبدبا تھا۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل صحاب النبی حدیث نمبر 3683۔ ایہن ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک شیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک۔ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے میں چلتا ہوا دیکھ لے تو اپنی گلی بدل ڈالے۔ فاروق اعظم سے تو انسان اور جنات کے شیطان بھی بھاگتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3691۔ عمر بن خطاب نام ہے، ابو حفص کنیت ہے، لقب امیر المؤمنین الفاروق، والدہ حنتمہ بنت ہاشم ابو جہل کی بہن تھی۔ گویا کہ ابو جہل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں ہے۔ 6 نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، 27 سال کی عمر تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 دن کے بعد اسلام قبول کیا، اس وقت 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا، قرآن کریم کی کئی آیتیں ان کی خواہش کے مطابق اتری ہے۔ مقام ابراہیم والی آیت ہے، پردے کے بارے میں آیت حجاب، انہوں نے جو چاہا تو اتر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھانے کے بارے میں اتری، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4483۔ بدر کے قیدیوں کو مارنے کے بارے میں ہے، صحیح مسلم کتاب و فضائل اصحاب النبی 2399۔ اسی طرح منافقین کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، اس کا بھی ذکر ہے، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2400۔ پہلی والی بھی جو روایت تھی کہ بدر کے قیدیوں کو مارنے کے بارے میں، صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2399۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالی باپ تھے، بیٹی کو سمجھانے جاتے تھے۔ حفصہ ام المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کو سسر بنایا، 2 کو داماد بنایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں۔ خلفاء اربعہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو اپنی بیٹی کو سمجھانے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1478۔ دینی مجلس میں اپنے بیٹے کو لے کر جاتے، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6144۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھلا بتاؤ ایک درخت ایسا ہے مصر المسلم جو مسلمان جیسا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آ گیا تھا یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو جب مجلس سے باہر نکلا تو کہا، ابا جان مجھے تو یہ جواب آ گیا تھا، ارے بیٹا جواب دے دیتا تو واقعی میرے بارے میں کتنی اچھی بات ہوتی۔ کہا لیکن آپ اور ابو بکر جیسے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے اس لیے چھوٹا منہ بڑی بات، میں نے زبان نہیں کھولی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا، کیا موقف تھا؟ ان کی رائے کیا تھی؟ واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ النبی حدیث نمبر 3667۔ ابو بکر نے جب سمجھایا تو مان گئے، جب انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تب یہ بات ان کو سمجھ میں آئی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4454۔ وہ کہتے واللہ ما ہوا الا ان سمعت ابا بکر تلاها فاقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى اهويت الى الارض حين سمعته تلاها علمت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ تو اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ آیت سنی تو میری حالت یہ ہو گئی کہ اب میں زمین پر گر جاؤں گا۔ عدل و مساوات میں بڑے آگے تھے۔ جب یہ خلیفہ بنے 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، انہوں نے فلسطین کو فتح کیا ہے، ایران کو فتح کیا ہے، روم کو فتح کیا ہے۔ عدل و مساوات کیا کہنا، انصاف کا کیا کہنا۔ گورنر کے سامنے ان کا بیٹا کوڑا کھاتا ہے۔ کنز الاموال فی سنن الاقوال والافعال، حدیث نمبر 36010۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مصر کے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا جو تھا کسی کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو جب وہ آگے نکل گیا دوسرا تو اس کو مارا۔ تو وہ آدمی آ کر اور کہنے لگا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ میں کہ دیکھو گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو خط لکھا اور کہا دونوں کو بلا کر لے کر آ جاؤ۔ تو جب دونوں آئے تو بیٹے کو بلا ادھر آ، اس کے بعد اس مصری کو بلائے این المصری خذ الصوت فضرب، دیکھ گھوڑا لے لے اور مار اس کو۔ اضرب ابن الاکرمین، مار، عزت والے کا بیٹا بنتا ہے۔ مصری نے مار لیا، ہو گیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگا کہ اور مار لگے، لیکن پھر ایک وقت ایسا ہے کہ بھئی اب مار ختم ہو جائے، بہت ہو گیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کوڑا لے ضعی الصوت علی صلۃ عمرو، اور عمرو بن عاص کی چندیا پر ان کے سر پر بھی لگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اس کے بیٹے سے بدلہ لے لیا جو اس نے مارا تھا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا مسکن تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، ارے کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت لگاتے تھے، خیال رکھتے تھے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 146، اپنے نوکر اسلم کے ساتھ نکلے حرہ واقم کی طرف، تو دیکھا ایک ٹینٹ ہے، وہاں پہنچے، السلام علیکم یا اصحاب ضو، اندر آؤں کیا اے روشنی والے؟ بولے نیت صحیح ہے تو چلے آئیے۔ کیسا چل رہا ہے؟ ارے رات بھی ہے، ٹھنڈی رات ہے۔ پھر یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ من الجوع، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اچھا یہ ہڈیا وہ کیا ہے؟ ماء نعلل بہ حتی ینام اللہ یحکم بیننا وبین عمر، بس یہ پانی ہے، ابل رہا ہے، بچے کو دلاسا ہو جائے کہ جی ابھی امی بنا رہی ہیں، کل قیامت کے دن میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ اس بیچاری کو نہیں معلوم جس سے وہ بات کرے وہ عمر ہی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فبکا عمر، اور گئے آٹا لے کر آئے، چربی لے کر آئے، لاد کر لائے، پھر اس کے بعد کھلایا بچوں کو، سلا دیا، اس کے بعد واپس چلے آئے۔ تو یہ ہے رات میں گشت لگانا۔ آج کل تو فوٹو کھینچنے کا بڑا مسئلہ ہے، وہ تو گشت کرتے تھے، جاتے تھے، رات میں گھومتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری کا احساس کتنا تھا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305، لو مات جدی بطف الفرات لخشیت ان یحاسب اللہ بہ عمر، اگر فرات نہر کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر سے پوچھ لے گا۔ یہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ ذمہ دار بننا آسان ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ مسجد نبی کی توسیع کرائی ہے، باقاعدہ فوجی نظام بنایا ہے، پولیس کا محکمہ ہے، جیل خانے بنوائے ہیں، نئے جگہیں فتح کی گئی ہیں، بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل صوبے ہیں، مردم شماری ہے۔ سن ہجری انہی کے زمانے میں ہے، 17 ہجری میں انہوں نے سن ہجری کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک بڑا کارنامہ بیت المال کا نظام ہے، اماموں کی اور اساتذہ کی تنخواہیں مقرر کی ہے، مسجد میں روشنی کا انتظام کیا، لوگوں کو ایک امام کے پیچھے تراویح کے اہتمام پر لگا دیا ہے۔ 15 ہجری میں بیت المقدس فتح کیا ہے۔ کتنی سادگی کے ساتھ وہ گئے ہیں اور آرام سے لوگوں نے ان کو چابی دے دی ہے۔ پھر اسی طرح 14 ہجری میں قادسیہ کی جنگ ہوئی ہے، ایران کی جنگ ہوئی ہے۔ 18 ہجری میں ان کے زمانے میں طاعون، پلیگ کی بیماری پھیلی، 20,000 سے زیادہ لوگ اس وبا میں مر گئے تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب بیت المقدس پہنچے تو کیا ہوا؟ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 64 اور 65 دیکھیے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب بغیر اللہ بدیلا، کپڑا بھی معمولی پہنے ہوئے، نوکر بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا، یہ نکیل
پکڑے ہوئے جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا اچھا کپڑا پہن لیجئے, تو کہا نہیں, ہم وہ قوم ہیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے, ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت نہیں پائیں گے. کاش ہم اور آپ بھی سوچتے کتنا اچھا رہتا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دنوں میں 6 لوگوں کی ٹیم بنائی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص. یہ 6 لوگوں ہی میں سے کوئی نہ کوئی خلیفہ ہو جائیں گے, امیر المؤمنین ہو جائیں گے. اپنے بہنوئی سعید بن زید کا نام لیا ہی نہیں. ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی, اس نے فجر کی نماز میں مارا ہے. آج ایران کے اندر چلے جائیے, ابو لولو فیروز بابا شجاع الدین کے نام سے مشہور ہے. ایران کے اندر اس کا مقبرہ بنا ہوا, لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہ ان کے بابا ہیں. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے امیر المؤمنین کو اس نے مارا ہے. 13 لوگوں کو زخمی کرتے ہوئے آگے بڑھا. زخم بہت گہرا تھا, کھجور کا پانی بھی پیے تو بہہ جاتا تھا. مرتے وقت آپ کی خواہش یہ تھی. صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ النبی حدیث نمبر 3700, لئن سلمن اللہ لعدن ارامل اہل العراق لا یحتجن الی رجل بعدی ابدا. اگر میں زندہ رہا تو عراق کے بیوہ عورتوں کے لیے اتنا کام کر دوں گا کہ پھر ان کو زندگی بھر کسی دوسرے آدمی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابو لولو فیروز کو حتان نامی ایک آدمی نے چادر ڈال کر پکڑ لیا تو اس نے خودکشی کر لی. آخری وقت ملنے کے لیے لوگ آئے تو آپ نے اس وقت ایک نوجوان کو نصیحت کی, یا ابن اخی ارفع ثوبک فإنہ ابقى لثوبک واتقى لربک. بھتیجے کپڑے کو اوپر کر لو, ٹخنے کے اوپر. دیکھیے آخری مرحلہ اس وقت نصیحت کر رہے ہیں. یہ تیرے کپڑے کے لیے بھی بہتر ہے اور تیرے رب کے لیے بھی اچھا ہے. 86,000 قرض نکلا تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا ادا کر دینا, اور اس کے بعد دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش ظاہر کی. صحیح بخاری کے اندر کتاب و فضائل صحابہ النبی حدیث نمبر 3700, اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا, جائیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہیے گا عمر کا سلام ہے, یہ مت کہیے گا امیر المؤمنین کا سلام ہے. فإنی لست اليوم للمؤمن امیرا, اب میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں. ان یدفن مع صاحبی, اجازت لے لیجئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو جاؤں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کنت اریدہ لنفسی ولأؤثرن بہ اليوم علی نفسی, میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن اب میں اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہوں. شہید ہو گئے. کب شہید ہوئے؟ محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری کو اتوار کے دن شہادت ملی. 10 سال 5 مہینے 21 دن آپ خلیفہ رہے. 23 ہجری 26 ذوالحجہ بدھ کے دن ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو فجر کی نماز میں مارا تھا. 1 محرم 24 ہجری کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت کہا تھا, نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 617, للہ بلاء فلان قد قوم الاود وداء والعمد خلف الفتنہ وقام السنہ ذهب نقی الصوب قلیل عیب اصاب خیر وسبق شرہا. اللہ بندے پر رحم فرمائے, یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کجی کو ٹیڑھ پن کو درست کیا, بیماری کا علاج کیا, فتنے کو ختم کیا, سنت کو قائم کیا, پاک و صاف دنیا سے رخصت ہوئے, خلافت کی بھلائی کو پہنچے, شر سے بچے رہے. ناظرین کرام, تو یہ چند باتیں تھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں تمام صحابہ کی محبت اچھی طریقے سے بیٹھا دے, خلفائے اربعہ کی محبت بیٹھا دے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت دل میں بیٹھا دے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.